مشمول آج آپ کے سامنے جو ہے کچھ تاریخ کی اہم شخصیات کو لے کر آئی ہوں، جس میں سب سے جو ہے نا پہلے سراج الدولہ کے بارے میں بتاؤں گی میں آپ کو کہ ان کی ہسٹری تاریخ کیا ہے، کس طرح کے حکمران رہے ہیں۔ مرزا محمد سراج الدولہ معروف نواب سراج الدولہ بنگال، بہار اور اڑیسہ کے آخری صحیح لمانی آزاد حکمران تھے۔ 1757 میں ان کی شکست سے بنگال میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے اقتدار کا سورج طلوع ہوا۔ نواب سراج الدولہ کے والد زین الدین بہار کے حکمران تھے، جبکہ والدہ امینا بیگم بنگال کے نواب علی وردی خان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ چونکہ نواب علی وردی خان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اس لیے شروع ہی سے خیال کیا جاتا تھا کہ مرشد آباد یعنی بنگال کے تخت کے وارث بھی نواب سراج الدولہ ہی ہوں گے۔ ان کی پرورش نواب علی وردی خان کے محلات میں ہوئی اور انہوں نے اوائل جوانی سے ہی جنگوں میں نواب علی وردی خان کے ہمراہ شرکت کی۔ مثلاً 1746 میں مہاراشٹر میں ہندوؤں کو شکست پاش دی۔ 1752 میں نواب علی وردی خان نے سرکاری طور پر سراج الدولہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ نواب ایک مذہبی آدمی تھا اور علی وردی خان کی طرح اس کا تعلق شیعہ مسلک سے تھا۔ ان کا دور حکمرانی مختصر تھا۔ 1756 میں علی وردی خان کے انتقال پر 23 سال کی عمر میں بنگال کے حکمران بنے۔ شروع سے ہی بنگال میں عیار برطانوی لوگوں سے ہوشیار تھے، جو بنگال میں تجارت کی آڑ میں اپنا اثر بڑھا رہے تھے۔ خصوصاً ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان کے خلاف سازشیں تیار کی جو نواب کو معلوم ہو گئیں۔ اولاً انگریزوں نے نواب کی اجازت کے بغیر کلکتہ کے فورٹ ولیم کی دیواریں پختہ اور مزید اونچی کی، جو معاہدوں کی صریح خلاف ورزی تھی۔ دوم، انگریزوں نے بنگال کے کچھ ایسے افسران کو پناہ دی جو ریاست کے خزانے میں خرد برد کے مجرم تھے۔ سوم، انگریز خود بنگال کی کسٹم ڈیوٹی میں چوری کے مرتکب تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر نواب اور انگریزوں میں مخالفت کی شدید فضا پیدا ہو گئی۔ جب رنگے ہاتھوں ٹیکس اور کسٹم کی چوری پکڑی گئی اور انگریزوں معاہدوں کے خلاف کلکتہ میں اپنی فوجی قوت بڑھانا شروع کی، تو نواب سراج الدولہ نے جون 1756 میں کلکتہ میں انگریزوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے متعدد انگریزوں کو قانون کی خلاف ورزی کی وجہ سے قید کر دیا۔ نواب سراج الدولہ کے مخالفین سے انگریزوں نے رابطہ کیا۔ مخالفین میں گھسیٹی بیگم، سراج الدولہ کی خالہ جو لگتی تھی، میر جعفر المشہور غدار بنگال اور شوکت جنگ، سراج الدولہ کا ایک رشتہ دار تھا، شامل تھے۔ میر جعفر نواب سراج الدولہ کی فوج میں ایک سردار تھا، نہایت بد فطرت آدمی تھا۔ نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے ان کی شکست اور انگریزوں کی جیت کا راستہ ہموار کیا، جس کے بعد بنگال پر انگریزوں کا عملاً قبضہ ہو گیا۔ پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا کی اسی نسل سے تھے۔ سازش سے واقف ہونے کے بعد نواب سراج الدولہ نے گھسیٹی بیگم کی جائیداد ضبط کی اور میر جعفر کو اس کے حکومتی عہدے سے تبدیل کر دیا۔ میر جعفر اگرچہ ریاستی معاملات سے متعلق رہا، مگر اس نے انگریزوں سے ساز باز کر لی اور جنگ پلاسی میں نواب سے غداری کرتے ہوئے نواب کی شکست کا باعث بنا۔ انگریزوں نے میر جعفر کو اقتدار کا لالچ دیا۔ نواب اور لارڈ کلائیو کے درمیان پلاسی کے مقام پر، جو کلکتہ سے 70 میل کے فاصلے پر ہے، 23 جون 1757 کو جنگ ہوئی۔ جنگ کے میدان میں میر جعفر نواب کی فوج کے ایک بڑے حصے کا سالار تھا۔ اس کے ساتھیوں نے نواب کے وفادار سالاروں کو قتل کر دیا، جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میر جعفر اپنے فوج کے حصے کو لے کر الگ ہو گیا اور جنگ کا فیصلہ انگریزوں کے حق میں ہو گیا۔ نواب کی توپ خانے کو پہلے ہی خریدا جا چکا تھا، جس کی رشوت کے لیے انگریزوں نے بہت روپیہ خرچ کیا تھا۔ حالانکہ تاریخی روایات کے مطابق میر جعفر نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر نواب سے وفاداری کا حلف دیا تھا۔ توپ خانے کیوں استعمال نہیں ہوئے؟ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بارش کی وجہ سے گولہ بارود گیلا اور ناقابل استعمال ہو چکا ہے۔ نواب جنگ میں شکست کے بعد مرشد آباد اور بعد میں پٹنہ چلے گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی لطف النساء بیگم اور بیٹی کے ہمراہ بھیس بدل کر ایک خانگاہ میر بانہ شاہ میں روح پوش تھے، جہاں میر جعفر کے سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ میر جعفر کے بیٹے میر میران کے حکم پر محمد علی بیگ نے نواب کو نماز فجر کے بعد شہید کر دیا۔ بعض روایات میں نواب کو نماز اور سجدے کی حالت میں سر قلم کرنے کے سزائے موت دی گئی۔ نواب کا مزار مرشد آباد کے ایک خوش باغ میں واقع ہے۔ اگرچہ یہ مزار کی عمارت سادہ ہے، مگر عوام کے آداب کا مرکز ہے۔ اس طرح ایک مسلمان نے مسلمان کے ساتھ غداری اور قتل کر کے غیر مسلموں یعنی
انگریزوں کی حکومت کے قیام میں مدد کی۔ جس مقام پر نواب سراج الدولہ کو شہید کیا گیا یہ میر جعفر کی رہائش گاہ تھی، جسے بعد میں عوام نے نمک حرام ڈیوڑی کا نام دیا۔ غداروں نے نواب کی میت کو ہاتھی پر رکھ کر مرشد آباد کی گلیوں میں گھمایا تاکہ عوام کو یقین ہو جائے کہ نواب قتل ہو چکا ہے اور نیا نواب میر جعفر تخت نشین ہوا ہے۔ انگریزوں نے نواب کا خزانہ لوٹ لیا۔ انگریزوں نے مال تقسیم کیا۔ صرف کلائیو کے ہاتھ 53 لاکھ سے زیادہ رقم آئی تھی۔ جواہرات کا تو کوئی حساب ہی نہ تھا۔ میر جعفر کو ایک کٹ پتلی حکمران کے طور پر رکھا گیا مگر عملاً انگریزوں کی حکمرانی تھی۔ تاریخ نے خود کو دہرایا اور 20ویں صدی میں اسکندر مرزا پاکستان کے صدر کی حیثیت سے امریکیوں کے مفادات کی ترجمانی کرتا رہا۔ انگریزوں نے ایسے حالات پیدا کیے جس سے میر جعفر کو بے دست و پا کر دیا اور بعد میں میر قاسم کو حکمران بنا دیا گیا، جس کے بھی انگریزوں سے اختلافات ہو گئے۔ چنانچہ ان کے درمیان جنگ کے بعد پورے بنگال پر انگریز قابض ہو گئے اور یہ سلسلہ پورے ہندوستان پر غاصبانہ قبضے کی صورت نکلا۔ یہ تھی چھوٹی سی ایک داستان ہمارے جو سراج الدولہ بہت ہی ایک زبردست طاقتور، ان کے بارے میں نے آپ کو تھوڑی سی جو ہے بتایا ہے۔ اسی طرح مزید جو ہے جو ہماری اہم شخصیات ہیں ان کے بارے میں آپ کو اور بھی تفصیلات یا ان کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گی۔ اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پلیز اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ ہماری تاریخ ہے اور ہمارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری تاریخ میں کتنے بڑے جو ہے وہ لوگ گزرے ہیں، کتنے بڑے بہادر گزرے ہیں اور کس طرح انہوں نے جنگیں لڑی ہیں۔ تو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور میرے چینل کو مزید اس طرح کی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جو ہے سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ Two rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry, all I ever do is switch threes. My shows look like I've been living in DC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green on my eyes, blaze Krispy Kreme. Turn a booth into ash when I spit this heat. Your Dre beats might melt for these EP3. Sheesh. Who would've thought it that I would go out in public and spit something that's disgusting and everybody would bump it. A nerdy dude, now I'm something like Breezy. I'm about to run it. And these band girls all trying to blow me like a trumpet. Independent, you a puppet. The flow is like double dutch if you try to jump in. I promise that you gon' get hurt. Keeping the pads.